حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی آپ جو ہے نا ایمان نہیں لے کے آئے تھے، حضور کا بڑا شور سنا، بڑی بات سنی، بڑا جو ہے ایک آپ کا ذکر خیر سنا۔ اب یہ فرماتے ہیں، میں نے کہا سورت بھی دلیل ہے، سبحان اللہ، حضور کی سورت توحید کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں سرکار کی بارگاہ میں گئے، سبحان اللہ، سرکار کا چہرہ اقدس دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صورت دیکھ لی، سبحان اللہ، تسی ملے ہو تے رب ملے ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ وہ صورت دیکھ لی۔ ابھی حضور نے کوئی دعوت نہیں دی، ابھی حضور نے کوئی لبوں کو جنبش نہیں دی، ابھی سرکار نے کوئی دعوت دین نہیں دی، کوئی یہ نہیں بتایا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب نہیں پیش کی، ابھی کوئی ارشادات عالیہ نہیں کیے، ارشادات مقدسہ نہیں کیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، تکتا رہ گیا اور دل سے آواز آئی، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا چہرہ ہے۔ عام مومن کی یہ شان ہے کہ بھئی اس کی تعریف کی جائے، اس کے احسان کا بدلہ اٹھایا جائے، اور اس محمد عربی کا ذکر کیوں نہ کریں، ان کی ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں، ان کے ذکر سے دلوں کو آباد کیوں نہ کریں، کہ دنیا میں آئے تھے تو تب بھی امت کا ہی خیال تھا، عرش پر گئے تو تب بھی امت کا ہی خیال ہے، اور کل بروز قیامت بھی امت کا ہی خیال ہوگا۔ انہاں بابیاں نے کمالات نال محمد عربی دے کمالات دا پتہ لگنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہ یارا اے بابے اس اتنا فاصلہ ہے وچ، فاصلہ تساں ہستے اساں ہستے، انہاں مشائخ ہستے کوئی فاصلہ نہیں۔ بے شک، بے شک، برحال پھر ایک ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے کہ اتنا فاصلہ ہے، اے بعد ہی چاہنے والے اتنے کمالے نے، سبحان اللہ، سبحان اتنے کمالے نے، تو پھر جب ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر بیٹھا کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھو اب یہ بات سنو، ابھی ہمارے مشائخ کی نگاہیں تم پر پڑ رہی ہیں یا نہیں پڑ رہی؟ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی نگاہوں کے صدقے جائیں کہ ان پر پڑ رہی ہیں، یا ان کی نگاہوں کے صدقے جائیں کہ آپ پر پڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یارا نہیں سمجھے ہو، سبحان اللہ، مجھے یہ نگاہوں کی بات ہے نا، آڑیاں کتے سمجھ آیا، آڑیاں کدوں سمجھ آیا، وہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے، وہ کوئی پاس رہ کر دیکھتا ہے نہیں پہچانتا، اور کوئی دیکھ کر پہچانتا، کوئی پاس رہتا ہے پاس رہ کر دیکھ کر بھی نہیں پہچانتا، ابو جہل بن جاتا ہے، اور کوئی بن دیکھے اب ایسے کرنی بن جاتا ہے۔ کیا کبھی میرے کردار میں کوئی کمی نظر آئی؟ اے آج جڑا کمی نظر آنی ہے نا، آئے، بے شک، بے شک۔ تو یہ بیٹھو نا جی بابا جی، بیٹھو ماں دے چھوڑو، قبول ہو گئے جی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ، میں نے کہا مجھے پھر آپ اٹھتے ہیں نا تو ساری ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ بیٹھ جائیں آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، تو اصل میں آپ کے اٹھنے سے نا تو وہ کیونکہ یہ ادھر کوئی رٹی رٹائی گلا نہیں ہونی، اسی براہ راست ہے سینہ لگے ہے، وہ اتھوں پہ آنا ہے، یہ آیا یہ گیا، سبحان اللہ، یہ ہوتا میں رٹ کے آنا ہے پھر میں نہ پلا پیر تے رٹ کے آنے، میں یہ وہ سینہ لگا ہے، یہ سینہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، براہ راست یار تے پیچھے مرشد جی مرشد جی نے اے سڑک جڑا سینے نہیں گل کیتی ہے تو مدینے نہیں کیتی ہے، تے اے سینہ میرے سامنے او سینہ آ گیا ہے کہ جڑا گنبد خضرا صدیق اکبر سینہ لا کے پہ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ ہاں اے ترے تیڑیاں تے ترے راتاں والا فیض ہے، اندرونی فیض۔ آمین۔ دیکھو کہ فضل الرحمان پر فضل رحمان یہ ہوا کہ جنازہ جانشین سلطان الفقراء نے پڑھایا۔ کوئی بات کہی میں نے، فضل الرحمان صاحب پر فضل رحمان یہ ہوا کہ جنازہ جانشین سلطان الفقراء نے پڑھایا۔ اب
فضل رحمان صاحب پر فضل رحمان یہ بھی ہوا ہے کہ مرشد فقیر پیر ثانی سرکار آ گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بیدار مجلس ہے ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے زیادہ جی اور یہ ایسی شخصیت آئی ہے یہ جدھر سے گزر جائے اللہ اس گاؤں کی بخشش فرما دیتا. آمین آمین آمین. یہ عام نہیں ہے, آمین. یہ لمحات عام نہیں ہے, یہ بارگاہیں عام نہیں ہیں, یہ باتیں عام نہیں ہیں. وہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی, تمہارے بچے فخر سے بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ کہ ہم نے مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کا دور دیکھا ہے, ہم نے مرشد فقیر پیر سلطان سرکار کو دیکھا ہے, ہم نے یہ نسبت رسولی والی مجلسوں کو پایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ بیٹھ جائیں, یہ میرے نصیبے نہ جڑا اسی ہو ماں مل ویسی اس ہستے ٹائم مل سی. یہ جڑی خیرات تقسیم یہ جڑی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میرے نصیبے نہ جڑا اسی وہ کار نہیں مہنا توڑے نال جے بیچ کار چلا بھی گیا تھے پھر آ ویسی. تو لہذا اس چیز پہ میں نے نظر نہیں رکھی, نظر گنبد خضرا پر رکھی. سبحان اللہ, سبحان. وہ مشائخ ہمیں بھر کے ایڈوانس میں بھیج دیتے ہیں. سبحان اللہ. اصل زندہ باد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, میں نے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ذرا خشکی بھی دور کرانا, سبحان اللہ, سبحان. خشکی بھی تھوڑی دور ہونی چاہیے. بے شک. جو کچھ بھی یہاں سے ایصال ثواب کرتے ہو, دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, صدقہ و خیرات کرتے ہو, براہ راست مرحوم کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کیا کہا, کیسے پہنچتا ہے؟ براہ راست مرحوم کو پہنچتا ہے. حضور نے فرمایا جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, مشکات شریف میں حوالے میرے کول ہونے, یہ کوئی کابرے نہیں, صرف میں وقت بچانے کے لیے بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے, جب آپ اس کو دفنا کے آ جاتے ہیں, وہ قبر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈوبتا ہوا فریادی فریاد کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب اس فریاد کا مطلب یہ ہے, علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کی ہے, وہ فریاد یہ ہے کہ وہ قبر میں رہنے والا اس بات کے انتظار میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس بات کے انتظار میں؟ کہ کب کوئی دنیا میں اس کا چاہنے والا, اور کب کوئی اس سے محبت رکھنے والا, اس کا رشتہ دار, اس کا بھائی یا کوئی بھی ہے, وہ اس کے لیے اس جہان سے ہاتھ اٹھائے, اللہ پہاڑوں کے برابر اس جہان میں اس کو ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا؟ پہاڑوں کے برابر. او خوش نصیب ہو تم لوگ, خوش نصیب ہو ایسی خانقاہوں سے نسبت رکھنے والے, خوش نصیب ہے ایسی خانقاہوں سے ارادت رکھنے والے. اور دنیا تو چلے بھی گئے ہو, شیخ آ گیا ہے, ایتے زندہ ایتے تاں بھی دعاواں دینے, اور دنیا تو چلے گئے ہو تاں بھی دعاواں دینے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یارا گل نہیں سمجھے. نعرہ تکبیر, ایک عام مومن, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. ایک عام مومن وہ دعاؤں میں یاد رکھے, اس کا گھر والا, اس کا بھائی, بچہ, بھتیجا یا کوئی بھی رشتہ دار ہے وہ یاد رکھے تے جڑے آپ مستجاب الدعوات ہون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنہاں دعاواں رد نہیں ہونیاں, سبحان اللہ. تے جنہاں پتھراں تے پہاڑاں بھی اللہ اللہ کرائیے, او آو انجن. سبحان اللہ. یارا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے مرحومین لی, جتنے مرحوم دوئے ہیں وہ آپ آو انجن. سبحان اللہ. تے آپ آون تکو نا, اے آج تے کوئی بوئے ہوتے مرے تے خبرگیری کوئی نہیں کرنا, سگے رشتہ دار نہیں کرنے, اے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, اور جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے. سبحان اللہ.
یہ تکو نا جنازے ہستے اتنی دوروں پہ آنے. اچھا یہ محبت کوئی یہ دنیاوی لالچ والی محبت نہیں, یہ گل پکی یاد رکھو. بے شک صوفیاء کی محبت, اولیاء کی محبت, یہ محبت ایک دوسرے سے اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. دنیا داریاں نہیں, گلا نہیں, دنیا دار کئی پھرنے. اچھا اسی پر ایک حدیث پاک نہ سنا دوں. سبحان اللہ بھائی ذوق ماشاء ہے. اللہ. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر شہداء بھی رش کریں گے اور انبیاء بھی رش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کون رش کرتی شہداء تھے؟ ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ڈر کے نہ بیو, اچھا آنکھوں. کون رش کرتی شہداء تھے؟ انبیاء رش کریں گے. حضور سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جن پر شہداء بھی رش کر رہے ہیں. بڑا ٹائٹل ہے شہید کا, انبیاء کے بڑا سٹیٹس ہے, وہ بھی رش کر رہے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ خدا راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. دوسرے سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ خدا راضی بھائی ہو بولو بولو خدا راضی ہو جائے, خدا راضی ہو جائے. راضی ہو جائے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب کوئی کسی پر احسان کرے نا تو یا تو حضور نے فرمایا اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ, یا اس کا تعریفی انداز میں نا تعریفی کلمات میں اس کی تعریف کر دو. اور نکی جی یہ گل سنو, اے جڑے توحید نے علم بردار بنے نا, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. ایک گل سنو, احسان کا بدلہ احسان عام مومن کے لیے کسی پر احسان کرے تو اس کا تعریفی کلمات میں تے ایک عام مومن نہ اے آلے کہ اس دی تعریف ہونی چاہی دیئے اس محمد عربی دا صدقہ نہ چاہیے کہ جس خدا دی پہچان کرائی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. عام مومن کی یہ شان ہے کہ بھئی اس کی تعریف کی جائے, اس کے احسان کا بدلہ اتایا جائے, اور اس محمد عربی کا ذکر کیوں نہ کریں, ان کی ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں, ان کے ذکر سے دلوں کو آباد کیوں نہ کریں کہ دنیا میں آئے تھے تو تب بھی امت کا ہی خیال تھا, عرش پر گئے تو تب بھی امت کا ہی خیال ہے, اور کل بروز قیامت بھی امت کا ہی خیال ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہن تسی پوچھو زندہ باد. ہن اے پوچھو جی توحید نہیں کوئی دلیل بھی تے دیو نا پیر جی, گل جے چھیڑی نہیں. بے شک بے شک. ایک گل ہمیشہ یاد رکھیو, نکی جی دو گلاں کہنویں جو بہوں جڑا اللہ اللہ کرے نا, یہ اللہ اللہ کرنا تو صوفیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے, اس پر میں بات نہیں کر رہا. اے جڑوں وچوں اندروں کڑنے نہ صرف اللہ اللہ نہیں, اللہ اللہ بھی تے اس دا محبوب ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ اللہ کرنا تو ان سے سلاخات سے بہتر اللہ اللہ کون کرتا ہے, جو غاروں میں دریاؤں میں اللہ اللہ کرنے والے, جو چلا کشی کرنے والے, اور جو اللہ کا نام الاپنے والے. برل میں آکھیا جی توحید کی کوئی دلیل بھی دے ہوا بھئی جاگنے ہو تو عید کی دلیل بھی آج نکی جی ایک دلیل کہنویں جو بڑیاں کتاباں نہیں لوڑ نہیں, صوفیوں کے جملے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بعد آپ مطلب کرنے رہی ہو, بڑیاں کتاباں بھی لکھا کرنے. بے شک سبحان اللہ سبحان. تو عید کی دلیل سب سے بڑی پتہ کیا ہے؟ تو عید کی سب سے بڑی دلیل سورت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضائع کر گئے ہوئے کہ مولویاں نہ مجمع ہوئے یا پھر مزہ آوے ہے ابتدائی بیٹھے. او تو عید کی دلیل سورت مصطفیٰ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی دلیل کیا ہے؟ چہرہ مصطفیٰ. چہرہ مصطفیٰ. اساں وچوں کڈو تے پھر تسی تہاڈے کا کچھ بھی نہیں رہا تہاڈے کول. بے شک اے چہرہ نہ آویا تے اج اسی مسلمان بھی نہ ہواں, کوئی بتاں پیا پوجے آ, کوئی کے پیا کرے آ, ورنہ ہم کیا سمجھتے کہ, اور مجدد صاحب نے تو گالی ختم کر چھڑی, انہاں آکھیا ہم نے خدا کو خدا تب مانا ہے کہ وہ میرے محبوب کا رب ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان. مجدد صاحب کی طرف نہیں جاتا, وہ تو بڑا ڈاڑے فقیر ہونا اور گلائن.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلی دلیل کے صورت مصطفیٰ، سبحان اللہ، تو عید کی پہلی دلیل کیا ہے؟ سورت بولو مصطفیٰ، بولو، سورت مصطفیٰ، تو عید کی دوسری دلیل سیرت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، دوسری دلیل کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ ہے۔ اچھا چلو یہ سمجھا بھی دینا، سیرت مصطفیٰ کیسے؟ پہلے سورت مصطفیٰ نہ سمجھا جاؤں کیسے ہے؟ سبحان اللہ، بھائی بیٹھ جاؤ ذرا، سکون مجلس میں لائیں، سبحان، جتنا جلدی سکون آن سو اتنی جلدی میک چھوڑ سا، جتنا آپ سبحان اللہ، ڈسٹربنس کرتے جائیں گے تو اتنا پھر مجھے زیادہ آپ کو ساتھ سمجھانا پڑ جائے گا۔ اب میں نے کہا سورت مصطفیٰ، تو اس کی دلیل بھی سنو۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن سلام، ابھی آپ جو ہے نا ایمان نہیں لے کے آئے تھے، حضور کا بڑا شور سنا، بڑی بات سنی، بڑا جو ہے ایک آپ کا ذکر خیر سنا۔ اب یہ فرماتے ہیں، میں نے کہا سورت بھی دلیل ہے، سورت سبحان اللہ، سورت حضور کی سورت توحید کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، فرماتے ہیں میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں سرکار کی بارگاہ میں گئے، سبحان اللہ، سرکار کا چہرہ اقدس دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صورت دیکھ لی، سبحان اللہ، تسی ملے ہو تے رب ملے ہے، سبحان اللہ، سبحان، یہ وہ صورت دیکھ لی۔ ابھی حضور نے کوئی دعوت نہیں دی، ابھی حضور نے کوئی لبوں کو جنبش نہیں دی، ابھی سرکار نے کوئی دعوت دین نہیں دی، کوئی یہ نہیں بتایا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب نہیں پیش کی، ابھی کوئی ارشادات عالیہ نہیں کیے، ارشادات مقدسہ نہیں کیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، تکتا رہ گیا اور دل سے آواز آئی، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا چہرہ ہے۔ یہ چہرہ، بس نعروں کا ٹائم بھی مجھے دے، اور یہ چہرہ، میں نے کہا صورت بھی دلیل ہو گئی۔ سبحان اللہ، ابھی کوئی دعوت نہیں دی، سبحان، ابھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے دین اسلام میں آ جاؤ، کہنے لگے میں نے صورت دیکھی۔ سبحان اللہ، اب میں نے کہا یہ سیرت کس طرح دلیل ہے؟ یہ جملہ سنی ہوئے، بس تقریر ہو گئی، بس تھوڑا فیض تھوڑے ٹائم میں زیادہ تقسیم ہوا ہے، بس میں نہ اپنی طرف چلنا۔ تو عرض میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں لمیاں تقریراں جڑیاں نہ ہو اتنیاں نہیں ہونیاں، نہ غوث اعظم لمیاں تقریراں کیتیاں تے نہ میرے حضور قبلہ عالم کدے لمیاں تقریراں کیتیاں۔ یہ چھوٹی سی تو کم تقریر میں فیض بڑا ہونا ہے، سبحان اللہ، جملے کم ہوتے ہیں لیکن مقبولیت کی لحاظ سے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب میں نے کہا سیرت بھی ہے، تو اب جب حضور اوتے تسی واقعہ سننے رہنے ہونا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعوت دی، آغاز کی، اوائل کی بات کر رہا ہوں، فرمایا مشرکین مکہ کو فرمایا کہ میں نے 40 سال تم میں گزارے، بے شک، سبحان اللہ، میں نے، اب میں بتا رہا ہوں سیرت مصطفیٰ توحید کی دلیل کس طرح ہے، میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، میں نے زندگی کا ایک عرصہ تم میں گزارا ہے، بے شک، کیا تم نے اس عرصے میں کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ آئے، سبحان اللہ، میت خاصہ کا فیض، میں ادھر ہی آتا ہوں، میں میت خاصہ پہ نہیں جاتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تم میں ایک، اچھا مجھے کہنے دو ایک جملہ، کردار مصطفیٰ ہی توحید کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید کی دلیل سیرت مصطفیٰ ہے اور کردار مصطفیٰ۔ اچھا میں نے اتنا وقت گزارا ہے، کبھی تم نے کوئی عیب پایا، کبھی مجھے جھوٹ؟ تو فرمایا او مجھے کہنے دو، ان کا تو جو ہوا، میں نے جس کے لیے یہ بات چھیڑی، او مجھے یوں کہنے دو کہ توحید کا پیغام دینے کے لیے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات منوانے کے لیے، کتاب اللہ کو منوانے کے لیے حضور نے اپنی کتاب زندگی سامنے رکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یارا ضائع کر چھڑانے ہوا جملہ، او مجھے یوں کہنے دو، آج جس کتاب کو اٹھا کر پھرتے ہو، آج جس قرآن پاک کو اٹھا کر پھرتے ہو، محمد عربی نے اپنی کتاب زندگی پیش کی ہے اس کتاب کو منوانے کے لیے۔ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر کوئی دعویٰ کرے صرف کتاب نہ، اسا آکھیا کرو پہلے رحمت کائنات دی کتاب زندگی تے کھول، بے شک، بے شک، بے شک، اے شڑی کتاب نہ آن،
اے توحید نہ ایسا ہو گیا تدا بے شک بے شک اے چھڑی کتاب نہیں انہاں آنکھ اساں او عشق علی کتاب بھی نال پڑھا جڑی صدیق اکبر پڑھی گئی اساں او کتاب بھی نال پڑھا جڑی فاروق اعظم پڑھی گئی اساں او کتاب بھی نال پڑھا جڑی عثمان غنی پڑھی گئی اساں او عشق کی کتاب نال پڑھا جڑی باب مدینہ العلم مولا علی پڑھی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہمیں وہ کتاب پڑھاؤ جی علماء بڑے جاگ کر بیٹھے ہیں میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے سبق سنا رہا ہوں عرض کرنے کا مقصد یہ سبحان اللہ ہے کہ بھئی انہاں آکھیا کرو اساں وہ عشق علی کتاب بھی نال پڑھا سبحان اللہ سبحان خوارج بھی دعوے کرتے رہے ہیں قرآن اتھے اڑنا آیا میرا بھی وہ موضوع سبحان ٹائم نہیں نا بچانا ہے ٹائم بھی بچانا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے خالی قرآن پاک اڑیا رہنا آیا اتھے تک اڑیا رہنا آیا قرآن پاک نہیں ہے ضربہ بہت ساری لمیاں سجدے سب کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑی بات ہے کہ انسان مرشد جی حضور قبلہ عالم فرما رہے اور یہ سنیں یہ بڑی مستند اور بڑی کتابیں اس پر لکھی جا سکتے عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اب ہر زندگی کے سٹیج پر خود کو طالب علم سمجھے کیونکہ یہ علم کی طلب قبر تک ساتھ جاتی ہے بے شک بے شک اور جی اے طلب نہیں گل تو میں یاد آیا اے اللہ رسول بس نہ تے اگے فقیراں کول کیوں وینے ہو سبحان اللہ ٹائم کاٹے لیکن مسئلے سارے سالو کر کے ویسا بے شک سبحان اللہ تو میں تو اس بات کو بے ادبی سمجھتا ہوں مشائخ بیٹھے ہوں یہ ڈیوٹی بھی تو میں تو ادھر میں سمجھتا ہوں کہ صرف چپ کر کے بیٹھنا چاہیے اور مشائخ کے ارشادات سننے چاہیے لیکن یہ ڈیوٹی بھی تو آپ میں تو ادھر کھڑے ہو کے گفتگو کرنا بھی لیکن مجھے ایک فخر کی بات کہنے دو حضور سبحان کے اللہ دربار کا فخر پہلا خطیب صدیق اکبر تھا حضور وہ کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے حضور سماعت کرتے تھے میرا فخر یہ ہے کہ میں اس دربار کا خطیب ہوں مجھے سماعت یہ مشائخ سبحان اللہ بے شک بے شک اور کوئی مولوی توب نہیں کرنا مولوی گیری نہیں کرنی ہمارا فخر یہ ہے کہ ایسی شخصیات بیٹھ کے ہمیں سماعت کرتی ہیں سبحان اللہ صدیق اکبر کا فخر یہ تھا وہ پہلے خطیب ہے سرکار کے دربار کے وہ کھڑے ہو کے گفتگو کرتے تھے تو سرکار بیٹھ کے سماعت کرتے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کیا بات کرتا تھا اللہ رسول بس سے جی اے بابیانی محبت نال کی ہونا ہے اے پیراں فقیرانی محبت نال کی ہونا ہے او اسی پیراں فقیراں کول تاں وینے ہاں جملہ سنیو فقیراں درویشاں کول صوفیاء کول اولیاء کول تاں وینے ہاں کہ کل بروز حشر جدوں انہاں دی بارگاہ وچ وینے رہے ہیں نا تے پھر حضور دی بارگاہ وچ وینے نہیں تمیز آوی سی سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہوں او اسی بابے تاں کرنے ہاں اسی سرکار والی باغدرہ شریف دا تذکرہ تاں کرنے ہاں اسی سرکار والی سالک آباد شریف دا تذکرہ تاں کرنے ہاں او انہاں نے تذکرے وچ مدینے والے دی خوشبو آنی ہے سبحان اللہ گل مکاون لگا ایک تاں بھی کرنے ہاں اس دور وچ بڑا ضروری ہے بابیانہ تذکرہ بے شک وہ آنے والی دنیا کو ماڈرن دنیا کو یہ پتا لگے 1446 سال بعد آنے والے یہ بابے اتنے کمال کے ہیں تو محمد عربی کتنے کمال کے ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بابے زندہ آباد زندہ باد ہاتھ شاہ کے بھائی زندہ آباد تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مرشد ثانی سرکار زندہ آباد مرشد سلطان سرکار اچھا اب سنیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے انہاں بابیاں نے کمالات نال محمد عربی دے کمالات دا پتہ لگنا ہے سبحان اللہ کہ یارا اے بابے اس اتنا فاصلہ ہے وچ فاصلہ تساں ہستے اساں ہستے انہاں مشائخ ہستے کوئی فاصلہ نہیں بے شک برحال پھر ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے کہ اتنا فاصلہ ہے
اے بعد چانے والے اتنے کمالے نے، سبحان اللہ سبحان اتنے کمالے نے، تو پھر جب ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر بیٹھا کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان دیکھو اب یہ بات سنو، ابھی ہمارے مشائخ کی نگاہیں تم پر پڑ رہی ہیں یا نہیں پڑ رہی؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی نگاہوں کے صدقے جائیں کہ ان پر پڑ رہی ہیں، یا ان کی نگاہوں کے صدقے جائیں کہ آپ پر پڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ یارا نہیں سمجھے ہو، سبحان اللہ مجھے یہ نگاہوں کی بات ہے نا، آڑیاں کتے سمجھ آیا، آڑیاں کدوں سمجھ آیا؟ او دیکھنے کی بات ہوتی ہے، او کوئی پاس رہ کر دیکھتا ہے نہیں پہچانتا، اور کوئی دیکھ کر پہچانتا، کوئی پاس رہتا ہے پاس رہ کر دیکھ کر بھی نہیں پہچانتا، ابو جہل بن جاتا ہے، اور کوئی بن دیکھے اب ایسے کرنی بن جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ آکھے جی اوے اچھا ایک گالی یاد آئی، ویکھنے نہ فرق ہے، انہاں شیطانی اولاداں ہن بھی ہیں، حضور ہم جیسے تھے، ہم جیسے بشر تھے، کیوں تھے جی؟ ویکھنے ہی فرق ہے نا۔ جے حضرت حسان علی اکھ ہویا تیرے کول تے تو کہہ اٹھے ہاں کہ سرکار آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیڑا عقیدہ کہنا ہے ہو، ایک کیڑا نوی گل کہنا ہے ہو، ایک کیڑی نوی بولی کہنا ہے ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا، آنکھوں کی بات کر رہا تھا، دیکھنے کی بات کر رہا تھا۔ اب اسی میرے توازن، میری اس ایگزامپل کو سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اب میں سرکار کی مجلس دیکھوں، اب میں ان عظیم صحابہ کے صدقے جاؤں اور کہ جن کی نگاہیں رسول اللہ پر پڑ رہی ہیں، یا رسول اللہ کے صدقے جاؤں کہ صحابہ پر پڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن کے صدقے؟ بعض اوقات نا ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، کام اتھے بھی پارا ہونا ہے تے آگے بھی پارا ہونا ہے۔ یہ تو خیر تصوف کی ہے تو اڑے ہوتوں ویسی بہرحال کرنے کا مطلب اسی ابتدائی، آپ ابتدائی صحیح، پیچھے آل آلے تے کال آلے بیٹھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تو بات کیا کر رہا تھا؟ سورت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ ہی تو آکے ہم جیسا ایک گال کرن لگا، ہم جیسے ہیں اور بھی نظر آنا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، او تمہیں دائی حلیمہ کی بکریوں کے آگے پیچھے تو نظر آتے ہیں، اور عرش پر جبریل کے آگے جاتے نظر نہیں آتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یارا نہیں سمجھے ہو؟ نور و بشر حاضر و غیب نے کسے چھیڑنے آلے ہو؟ اپنے علم اتے گوانڈ کرنے آلے ہو؟ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تے شکر کرو، اے شکر کرو کہ وہ عیباں تے پردے پہ پانے، تے تو چند کتاباں پڑھ کے تے انہاں نے علمان آپ سے بے ان سے کہ اتنا تھا اتنا نہیں تھا، اتنا تھا اتنا نہیں تھا۔ او کیا تھا؟ وہ تو براہ راست علم تھا رب کی بارگاہ سے۔ سبحان اللہ اس علم کی سمجھ کہاں آئے گی؟ اور رحمت کائنات وہ نوری ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ تو وہ نوری ہے کہ جبریل جیسا نوری پیچھے رہ جاتا ہے، یہ نوری آگے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتے جبریل علیہ السلام بھی اگے نہیں میں سرکار اگے بھی انسان تے میرے پر ساڑھ بھی انسان۔ تو یہ اچھا، اب میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، مجمع تو اے جی پی کو تے مجمع چھوڑنا بھی مولوی نہیں چھوڑنے، لیکن میں ختم کرتا ہوں، جتنا ہوا یہ وقت کی بھی لحاظ رکھنا ہے۔ صرف ایک بات کر دوں، صرف آخری بات، اپنے انہی جملوں کے اندر نعت بھی یہی ہے، یہ نثر کی صورت میں سب ہو چکا ہے۔ صرف ایک آخری بات کرتے ہوئے دیکھیں، کائنات کے اندر صرف 5 منٹ کی آخری گفتگو رہ گئی ہے۔ دیکھیں کائنات کے اندر کوئی بھی دربار ہے، کسی شہنشاہ کا دربار ہے، کسی بادشاہ کا دربار ہے، اس کے اپنے اپنے لوازمات ہوتے ہیں۔ بے شک بڑی توجہ، آخری گفتگو ختم، سارے مسئلے کلیئر۔ اس کے اپنے اپنے لوازمات ہوتے ہیں وہاں پیش ہونے کے۔ وہاں دیکھیں پرانے دوروں میں جب بادشاہ ہونے تھے اپنے اپنے آداب ہیں، وہ پیش ہونے تے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ جدوں تک جینا ہونا ہے نا، آداب بھی تاں تک ہی ہونا ہے۔ ایسے ہی ہے شہنشاہ جب تک جینا ہے، بولو بولو، بے شک بے شک آداب بھی تب ہے۔ ایک گل پکڑ سو تے اگلی گل آخری تاں سمجھ آ جائے، بے شک۔ وہ تب تک ہی ہیں، وہ ادھر وہاں پیش ہونے کے۔
بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے، عاجزی بجا لانے کے اور گفتگو کرنے کے۔ درباروں کے اپنے اپنے لوازمات ہوتے ہیں، ہمارے اولیاء کی بھی اپنے لوازمات ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے اپنے آداب ہیں، ذکر اذکار کے ساتھ جانے کے آداب ہیں۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ہر دربار کے، اور جب تک وہ ہوتا ہے نا، میں شہنشاہوں اور بادشاہوں اور دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں، جدوں تک وہ جینا ہے تے آداب بھی تدوں تک ہی ہیں۔ اور میں فالو کریو، بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، فالو کریو۔ میں نے کہا کہ دربار ہوتے ہیں، ان کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں۔ اب میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس کائنات کے اندر زمین کے اوپر ایک دربار ایسا بھی ہے کہ جس کے سارے لوازمات خود رب العالمین طے کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہاں پیش ہونے کے، وہ وہاں حاضریاں دینے کے، وہ دربار مدینہ شریف کا دربار ہے۔ بے شک سبحان اللہ اور سبحان آج تک وہ پروٹوکول جاری ہے۔ بے شک 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ اسی دربار کی میں کیا بات کروں؟ سبحان اللہ او سبحان عرب شریف وچ سونا ماہی، لوگ ہے، بس آخری شعر ہے، ختم ہے میرا بیان، ختم، سخن ختم، سب ختم۔ او عرب شریف وچ کس دربار کی بات کر رہا ہوں؟ کس دربار کی، کس آداب کی بات کر رہا ہوں؟ یہ کون سے شہنشاہ کا دربار ہے کہ جس کے سارے لوازمات خود رب العالمین طے فرما رہا ہے؟ بے شک او عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے۔ بھائی ایسے نہیں، ساتھ پڑھیں گے اور میں نے ختم کرنی ہے اسی پر۔ عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے پڑھی، ہاتھ اٹھا کے پڑھی۔ صوفی جی یہ کنو میں کنو، عرب شریف وچ سونا مائی وسدا ہے، جس کا وسدا ہے وہ پڑھے۔ عرب شریف وچ سونا مائی، بھائی وہ پیچھے والے بھی بولو، عرب شریف وچ سونا مائی، عرب شریف وچ سونا مائی۔ میں انہاں نہیں آواز سننی ہے، عرب شریف میں وسدا ہے، عرب شریف وچ سونا مائی، عرب شریف وچ او سونا مائی وسدا ہے۔ اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے، اپنا دیس بتاؤ مدینہ۔ بھائی ایسے نہیں، بے سوادے نہ پڑھو، سواد والے پڑھو۔ اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے، اپنا دیس بتاؤ مدینہ۔ آخری شعر اور میری حاضری مکمل۔ سرکار جب مسکراتے تھے تو کیا عالم ہوتا تھا؟ او پھلاں نال، ایک تساں بھی آندیاں نا، اے پھول آندے نے نا، اے پتیاں آندیاں تے سٹنے ہو چکیراں وچ پا کے۔ ایک چکیر میں بھی دسنا، پھلاں نال چنگیراں بھر دیاں جاندیاں نے، او پھلاں نال چنگیراں بھر دیاں جاندیاں نے، پھلاں نال چنگیراں بھر دیاں او جاندیاں نے۔ کدوں جدوں مدینے والا سونا ہسدا ہے، او جدوں مدینے والا سونا پھلاں نال چنگیراں بھر دیاں جاندیاں نے، پھلاں نال چنگیراں بھر دیاں جاندیاں نے۔ او جدوں مدینے والا